جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں انہی لوگوں کیوں بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہیں۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی کی چاہت ڈالی ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری چاہت پہ راضی ہو اور بس تمہیں آزما رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہے، تبھی تو تمہارے دل سے اس چیز کا خیال نہیں نکل رہا ہے۔ تمہارے دل کا ایک ہی دعا پہ اٹک جانا قبولیت کی اشارہ ہے۔ جب دعا مانگ لی ہے تو یہ بے چینی کیوں، صبر کرنا مشکل ضرور ہے، مگر جب یہ دعائیں تمہارے سامنے پوری ہوگی تم کہو گے کاش ساری زندگی صبر ہی کرتے۔ اور اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پہ بلاتا ہے۔ اگر وہ تمہاری دعائیں بدل نہیں رہا تو جان لو کہ اللہ اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے وہ اس سے پھر کیسے رد کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تمہارے دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارے نصیب بدلنے پہ راضی ہے۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے اللہ میں تو انہیں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا۔ دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی کا ادھوری کہانی ہو، چاہے ناممکن کام ہو۔ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے، دعا شفا ہے، دعا راحت ہے، دعا سکون ہے، دعا بند دروازوں کو کھولنے کا نام ہے، دعا غم کو خوشی میں بدلنے کا نام ہے، دعا اللہ سے مانگنے کو کہتے ہیں۔ دعا میں دل کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ ہم دعا کی طاقت کو بہت ہلکے لیتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا تو مانگ لیتے ہیں پر ہمارے ذہن میں بے شمار سوالات رہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سنے گا، کیا قبول کرے گا؟ چلیں آج پھر ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور تم خود سوچو اللہ نے تمہیں دعا کرنے کی توفیق دیا ہے تو اس کا قبولیت کیسا ہوگا؟ تمہیں کیا لگتا ہے دعا تم اپنی مرضی سے مانگتے ہو؟ نہیں، یہ دعائیں، یہ تڑپ، یہ تہجد کے سجدے سب اللہ کے علم میں ہیں۔ یہ سب قسمت میں طے کہ کس نے کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں۔ دعائیں بھی نصیب سے ملتی ہیں اور دعائیں نصیب کو بدل دیتی ہیں۔ تو یہ مت سمجھو دعائیں بیکار ہیں، دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہی تو ہیں جو انسان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال لاتی ہیں، یہی تو ہے جو سمندر کے 2 حصے کر سکتی ہے۔ اس کی طاقت کو ہلکا مت لو، جو چاہو اپنے رب سے منوا سکتے ہو۔ تڑپ سے مانگو، یقین سے مانگو، میرا رب دے گا، ضرور دے گا کیونکہ وہی دے سکتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 3 میں فرمایا قرآن کا ہر ایک لفظ روح میں ایک نیا زندگی پھونک دیتی ہے۔ اللہ کا کلام کا ہر لفظ پڑھ کے امیدوں کے پہاڑ واپس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے جو اللہ چاہے گا وہ ہو کر رہے گا۔ تمہارا یوں دل میں کسی کا چاہ، دعاؤں کا توفیق، یہ تو اللہ چاہ رہا ہے تبھی ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں یہ ناممکن لگتا ہے، ہماری سوچ ناممکن پر ہی آ کر رک جاتی ہے، مگر ہمارے اللہ ہر ایک چیز پہ قادر ہے۔ انسان کی سانس تک اللہ کے حکم کی تابعداری کرتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی عزت سے کام کرتی ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف نہ آج تک کچھ ہوا اور نہ آگے ہوگا۔ جب بھی تمہارے دماغ میں شیطان وسوسے ڈالے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، اس آیت کے ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لینا، سارے سوالات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے پیارے اللہ پہ یقین رکھنا ہے کہ وہ جب چاہے گا ہماری دعا پہ کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ دعا کسی صورت میں رد نہیں ہوتی،
آپ دل سے مانگ کے تو دیکھو، وسیلے کون بنائے گا، دروازہ کیسے کھولے گا، کب ملے گا، کیسے ملے گا، یہ سب آپ کے سوچنے کا سوال نہیں ہے۔ جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو ان سب سوالوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کا مطلب یہ سکون ہے، یقین ہے، ہر خوف سے بڑھ کے اللہ پہ یقین۔ راستہ نظر آئے تو بھی اللہ پر یقین، راستہ نظر نہ آئے تو بھی اللہ پہ یقین۔ اس لیے اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ دے گا اور بے حد دے گا انشاءاللہ۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ جس رب نے تمہیں ہاتھ اٹھانے کی، دعا مانگنے کی توفیق دی ہے، تمہارے دل میں دعاؤں کا خیال ڈالا ہے، وہ ان دعاؤں کو قبول کرنے پر قادر ہے۔ وسوسوں میں پڑ کر دعا کی قبولیت پر شک مت کرو۔ تم دعا تک خود نہیں آتے، تمہیں اللہ خود توفیق دیتے ہیں، اور جو یقین رکھتا ہے اس کے فیصلوں پہ، وہ اس کے لیے راہ ضرور نکالتا ہے۔ جس رب نے آسمان کو ستاروں سے بڑھ کر خوبصورت بنایا ہے، وہ تمہارے دل میں بسنے والے شخص کو تمہارا محرم بنا کر تمہارے مقدر بھی خوبصورت بنانے پر قادر ہے۔ تو یقین رکھو بس اس پاک رب پر، انشاءاللہ وہ بہترین فیصلہ کرے گا۔ تمہارے حق میں بھروسہ رکھو۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں بھی جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ جو عشق کی حفاظت خدا کرے، کسی کی اوقات کہاں کہ کسی کو کسی سے جدا کرے۔ دعا انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی رضا سے دل میں اترتی ہے، اور پھر تب تک اللہ کو مناتی رہتی ہے جب تک اللہ ان دعاؤں کو نصیب کا حصہ نہیں بنا دیتے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں اپنی محبت تک لے کر تمہیں تمہاری محبت پانے کی مدد کرتا ہے، تکلیف دے کر سکون کی قدر سکھاتا ہے، پھر تمہیں ایک دن شکر کرنے والا بنا دیتا ہے۔ جب اللہ پاک اس چیز کا خیال آپ کے دل سے نہیں نکالتا اور آپ مسلسل اس چیز کے لیے دعا مانگتے رہے ہیں، تو سمجھ جائیں آپ کی وہ دعا عنقریب قبول ہونے والی ہے۔ بس اللہ پاک اس چیز کی قدر قیمت بڑھا دیتا ہے تاکہ آپ جان لو کہ آپ نے اس سے کتنی راتوں کی دعا کی تڑپ اور کتنے سجدوں کے بعد پائی ہے۔ جب اللہ ہمارے لیے کسی کو چنتا ہے تو اس کی زبان پر ہمارا ذکر اور دل میں فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال کر مجھے بہت تسلی اور ہمت دی ہے کہ جس کا خیال میں تمہارے دل میں ڈال سکتا ہوں تو اس کے تمہارے نصیب میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ بس تم صبر رکھو اور یقین سے اللہ سے دعا مانگتے رہو۔ انشاءاللہ جو آج آپ کے دل میں ہے وہ کل آپ کی قسمت میں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور اللہ کسی بھی چیز کا خیال بے وجہ ہی تمہارے دل میں نہیں ڈالتا، وہ خیال ہی تب ڈالتا ہے جب اس کو تمہاری وہ چیز عطا کرنی ہو۔